عن براء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشميت العاطس اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق محمد كلهم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق محمد كلهم۔ میرے محترم دوستو، حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینا یہ مسلمان کا حق ہے۔ جیسے پہلے بھی اس حدیث میں بقیہ باتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کی گئی، جنازے کی اتباع کرنا یعنی مسلمان کے جنازے کا پڑھنا یہ بھی مسلمان کا حق ہے دوسرے مسلمان پر۔ ایسے ہی اگر وہ سلام کرتا ہے تو اس کا جواب دینا یہ بھی اس کے اوپر اس کا حق ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے جیسے پہلے بیان ہوئی، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مسلمان کو چھینک آئے تو دوسرے کے اوپر اس کا جواب دینا یہ بھی اس مسلمان کا حق ہے۔ اس کو تشمیت کہتی ہیں۔ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ، یہ لفظ تشمیت ہے، اس کو سین کے ساتھ تسمیت بھی پڑھ سکتی ہے۔ معنی یہ ہے کہ جب کسی کو چھینک آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ چھینکنے والا الحمدللہ کہے اور سننے والا یرحمک اللہ کہے۔ یہ لفظ یرحمک اللہ کہنا اس کو تشمیت کہتے ہیں۔ یہ دوسرے مسلمان کے اوپر ایک بھائی کا دوسرے بھائی کے اوپر حق ہے۔ اب ایک ہوتی ہے چھینک اور ایک ہوتی ہے جمائی۔ یہ جو جمائی ہوتی ہے یہ سستی کی علامت ہوتی ہے، یہ انسان کے اندر سستی پیدا کرتی ہے۔ آپ عمومی طور پہ دیکھیں جب نیند آنے لگتی ہے تو اس سے پہلے جمائی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کیا مطلب کہ اب انسان نیند میں جانے لگا ہے، اس کے اوپر سستی چھانے لگی ہے، تو اس وجہ سے انسان کو جمائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التساؤل من الشیطان والعطاس من الرحمن، کہ جمائی جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے اور چھینک جو ہے یہ رحمان کی طرف سے ہے۔ کیوں کہ جمائی جو ہے یہ انسان کے اندر سستی پیدا کرتی ہے، انسان خیر کے کاموں میں پیچھے رہ جاتا ہے، سستی کرتا ہے، نماز میں سستی کرنا، دوسرے خیر کے کاموں میں سستی کرنا، تو انسان وہ کام نہیں کر سکتا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ جب سستی ہو اس سستی کو توڑو اور خیر کا کام مکمل کرو، جلدی کرو اس کام کے کرنے میں، کیونکہ شیطان اس کام سے روکتا ہے اور انسان کے جسم میں سستی پیدا کرتا ہے۔ ایسے ہی یہ جو چھینک ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے اور یہ اللہ کی رحمت کا ایک عنوان ہے۔ ایک چھینک ہوتی ہے بیماری کی وجہ سے اور ایک صحت مند آدمی کو چھینک آتی ہے، تو یہ جو صحت والی چھینک ہے یہ رحمان کی طرف سے ہے۔ اطباء نے لکھا ہے کہ بعض دفعہ انسان کے اوپر بیماری کا حملہ ہونے لگتا ہے، اس کو چھینک آتی ہے تو وہ بیماری کو روک دیتی ہے، جو اس کو اوپر آنے والی تھی اس کو روک دیتی ہے۔ تو یہ تو ایک ظاہری نعمت ہے اللہ رب العزت کی، اس کے اندر کتنی رحمتیں ہیں کتنی نعمتیں ہیں یہ وہ ذات بہتر جانتی ہے۔ لہذا چھینک کا جواب دینا یہ دوسرے مسلمان کے اوپر واجب ہے، لیکن یہ کون سا واجب ہے؟ یہ واجب علی العین نہیں ہے بلکہ یہ واجب علی الکفایہ ہے۔ کیا مطلب واجب علی الکفایہ کا؟ کہ اگر آپ ایک محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، 5-10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک آدمی کو چھینک آ گئی تو اب سب کا جواب دینا اس کے اوپر واجب نہیں ہے ان کے اوپر، بلکہ پوری محفل میں سے اگر کسی ایک نے بھی جواب دے دیا یا 2 نے جواب دیا تو وہ پوری محفل کی ذمہ داری ادا ہو جاتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے فرض عین اور فرض کفایہ ہوتا ہے۔ فرض عین کیا ہے؟ کہ جیسے نماز ہے یہ ہر مسلمان کے اوپر ہر ایک کے اوپر رہتا فرض ہے، ایک بھی دوسرا ادا نہیں کر سکتا۔ اور ایک ہے نماز جنازہ کہ وہ اگر پورے محلے یا پوری بستی کی طرف سے چند لوگوں نے بھی ادا کر دی
تو وہ پوری بستی کی طرف سے ادا ہو جائے گی، یہ فرض کفایہ ہے۔ ایسے ہی یہ واجب علی الکفایہ ہے کہ اگر زیادہ لوگوں میں سے ایک دو نے بھی جواب دے دیا تو وہ سب کی طرف سے اس کا جواب ہو جائے گا۔ اب ایک آدمی ہے، وہ بیٹھا ہوا مسلسل اس کو چھینکیں آ رہی ہیں اور دوسرا آدمی اس کا جواب دے رہا ہے، تو اب کیا مطلب ہے اس کا کہ وہ آدمی سارے کام کاج چھوڑ کر بیٹھ جائے اور اس کی چھینکوں کا جواب دیتا جائے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے متعلق بھی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ اگر یہ معاملہ پیش آ جائے تو پھر آپ کے اوپر کیا چیز ضروری ہے۔ لہٰذا جب انسان کو اس طرح چھینکیں آنے لگیں تو پہلی دفعہ چھینک آئی اس کا جواب دینا واجب ہے، دوسری مرتبہ آئی اس کا جواب دینا سنت ہے، تیسری مرتبہ آئی تب بھی جواب دینا سنت ہے، لیکن اگر چوتھی مرتبہ آئی تو آپ کے اوپر جواب دینا لازم ہے، واجب نہیں ہے آپ کے اوپر جواب دینا، نہ سنت ہے۔ اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا ہے کہ ایک صحابی کو چھینک آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا، دوسری مرتبہ پھر آئی آپ نے پھر جواب دیا، تیسری مرتبہ پھر آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پھر جواب دیا، اس صحابی کو چوتھی مرتبہ پھر چھینکا، تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل مذکور، کہ یہ زکام والا بیمار آدمی ہے، لہٰذا جب 3 سے زائد مرتبہ ہو جائیں تو اس کا جواب دینا واجب یا سنت نہیں ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ چھینک کا جواب دینا واجب کب ہے؟ جواب تب واجب ہوتا ہے جب چھینکنے والا الحمدللہ کہے، اگر وہ الحمدللہ نہیں کہے گا تو آپ کے اوپر اس کا جواب دینا بھی واجب نہیں ہے۔ جواب دینا واجب تب ہوگا جب وہ الحمدللہ کہے گا تو آپ اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہیں گے۔ اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھ لیجئے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک صحابی کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا یرحمک اللہ۔ تھوڑی دیر گزری ایک دوسرے صحابی کو چھینک آ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، تو آدمی عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، اس آدمی کو چھینک آئی آپ نے اس کو جواب دیا، مجھے چھینک آئی آپ نے مجھے جواب نہیں دیا، اس کو آپ نے دعا دی تھی مجھے آپ نے دعا نہیں دی۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب اس کو چھینک آئی تو اس نے الحمدللہ کہا، تو لہٰذا میں نے اس کو جواب دے دیا، جب تجھے چھینک آئی تو تو نے الحمدللہ نہیں کہا، اس لیے میں نے بھی تجھے جواب نہیں دیا۔ تو جواب دینا تب واجب ہے جب اگلا بندہ الحمدللہ کہے۔ ہاں آپ اس کی تنبیہ کے لیے اسے کہہ سکتی ہیں، جیسے اس کو چھینک آئی اس نے الحمدللہ نہیں کہا تو آپ اونچی آواز میں کہیں یرحمک اللہ، یعنی اس کو اس بات کی تنبیہ ہو کہ یار مجھے الحمدللہ کہنا چاہیے تھا، تو یہ تنبیہ کے لیے آپ اس کو کہہ سکتی ہیں۔ بہرحال جب انسان کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہے اور جواب میں اگلا مسلمان اس کو یرحمک اللہ کے الفاظ سے جواب دے، تو اب جس کو چھینک آئی ہے اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ اس آدمی کو جو جواب دے رہا ہے اسے کہے یہدیکم اللہ، اور ایک روایت میں آتا ہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یہ وہ اس آدمی کو جواب دے کہ اس نے جو ہے الحمدللہ کہا، اس نے اس کا جواب دیا، جب جواب دیا تو پہلے والا اس کو پھر جواب دے اور کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے تمام کاموں کی اصلاح کر دے۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات کا ہمیں طریقہ بتلایا، اور کہ اس جگہ پہ آپ نے کیا پڑھنا ہے، اس جگہ پہ آپ نے کیا پڑھنا ہے، تاکہ انسان ہر وقت اللہ کے ذکر کی طرف مائل رہے، وہ اللہ کی یاد میں ہر وقت انسان لگا رہے، اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتلا کر گئے ہیں۔ آپ یہی دیکھ لیں کہ چھینک ایک آئی ہے، اس میں 3 مرتبہ اللہ کا ذکر ہوا ہے، 3 مرتبہ اللہ کی طرف رجوع ہوا ہے، اور 3 دعائیں ہوئی ہیں۔
چین تو ایک ہی ہے، اور دو مسلمانوں کا آپس میں دعاؤں کا تبادلہ ہوا ہے اور ہمدردی اور خیر خواہی کا ثواب الگ ملا ہے۔ یہ وہ نسخہ کیمیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر کے گئی ہیں۔ یہ وہ سنت ہے جو آج اس امت سے مفقود ہوتی جا رہی ہے، مٹتی جا رہی ہے۔ اس سنت کو زندہ کرنا یہ ہمارے اوپر ضروری ہے۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کریں، اور وہ بھی اس دور میں کہ جب سنتیں مٹتی جا رہی ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو بھی زندہ کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔